Assalamu alaikum everyone. Welcome to my show. Our today's guest she is very pretty, elegant, smart, soft spoken. She is a good daughter. She's an excellent wife and a great mother. Ladies and gentlemen, آج ہم بات کریں گے بہت ہی پیاری, she's very innocent. آئیے بات کرتے ہیں صاحبہ سے. السلام علیکم صاحبہ. وعلیکم السلام. میں آپ کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں that you are the lucky star for our film star. 2 فلم سٹار ہیں آپ کی زندگی میں جن کے لیے آپ بہت لکی رہی ہیں. ایک آپ کی مدر اور ایک آپ کے ہسبینڈ. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کے لیے لکی رہی یا وہ میرے لیے لکی رہے, دونوں باتیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو میری مدر کی طرف سے تو یہ ہے کہ انہوں نے جیسے بھی میرا براٹ اپ کیا اور جو میری لائف پہ ان کا جو بھی اثر پڑا, جو بھی انہوں نے میری پرورش کی, تو وہ آج لوگ تعریف کرتے ہیں میرے فیملی میں, میرے ان لاز میں. انہی کی وجہ سے جو بھی ہے, میں ان کا تھینکس بھی کرنا چاہوں گی کہ وہ اتنی اچھی مدر ہیں اور انڈسٹری میں اس حوالے سے, گھر کے معاملے میں, ہر حوالے سے انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. آپ کو آپ کی مدر نے کیا گائیڈنس دی گھر بسانے کے حوالے سے؟ گھر بسانے کے حوالے سے انہوں نے مجھے یہی گائیڈ کیا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو اس کا کہا مانو اور سنسیئرلی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہو اور پوری ٹیک کیئر کرنی چاہیے. اور جو بھی کوئی بھی لوگ ہیں, جو بھی آؤٹ سائڈرز وغیرہ, تو ان کی باتوں پہ کبھی نہیں آنا چاہیے. اور اگر شوبز چھوڑا ہے یا چھوڑ چکی ہو یا آگے کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے, تو پیورلی اپنے گھر میں رہ کر بالکل اچھی بیوی کی طرح, جیسے سب ایک ایکٹریس اپنے بیچ میں سے نکال کر, تو صرف ہاؤس وائف کی طرح رہو. تو کبھی سوچا تھا کہ اتنی جلدی شادی کر لو گے؟ اور یا ہوتا ہے نا, لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے بچپن سے شادی کرنے کا, تو ایسا تھا یا بس جب آپ کو لگا کہ ہی از دا رائٹ پرسن فار می, اور جب وہ ایک شہزادہ خوابوں کا ہوتا ہے نا, وہ اگر ملا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. شوق مجھے کام کرنے کا ہی تھا. میرے ہسبینڈ کے ساتھ موویز کافی زیادہ تھیں, تو ہمارا کافی وقت ساتھ گزرا, اور اس میں جو بھی حالات اور واقعات ہوئے, تو اس سے یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کی عادت پڑ گئی. اچھا. تو میری یہ سوچ ہے کہ پیار ویار شاید ایک عادت ہی ہوتی ہے, آپ ایک دوسرے کو مس کرنے لگ جاتے ہو. تو ہم نے اگر ساتھ اکٹھے کام نہیں کر رہے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو مس کر رہے ہوتے تھے. اور کچھ عادتیں مجھے انہوں نے امپریس کیا. اچھا, انہوں نے کوشش کی امپریس کرنے کی یا آپ خود ہی امپریس ہو گئی ان سے؟ نہیں, اب یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے جان بوجھ کے کوشش کی. نہیں, لیکن ظاہر ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو اصلیت بڑی اچھے طریقے سے سامنے آ جاتی ہے کہ امپریس کرنا تھا یا واقعی میں وہ پرسنالٹی کا حصہ تھا جن چیزوں سے امپریس. نہیں, پرسنالٹی کا حصہ تھا. اچھا, پتہ کیا ہوتا ہے, شادی سے پہلے واقعی ایک لو ان دی رومانس اینڈ لو ان دی ایئر ہوتا ہے, مگر شادی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہو کہ رشتے میں کس طرح, بیکاز میچور ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, آپ کے رشتے میں کس طرح سے تبدیلی آئی ہے ود دا پیسج آف ٹائم؟ میرے رشتے میں ہاں, پہلے تو تھا نا ایک جیسے ٹین ایجر لو ہوتا ہے, مطلب ایسے تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اصل جو ریئل لو ہے وہ اب ہوا ہے. اچھا. ہاں, شادی سے پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ اگر کچھ عرصہ مجھ سے دور رہتے تو میں انہیں بھول جاتی, لیکن اب بھولنا کافی مشکل ہے, اور اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو. تو یہ ہے کہ اب جو صحیح پیار ہے وہ اب شروع ہوا ہے میرے خیال میں. اچھا, آپ کی مدر جب آپ چھوٹے تھے تو آبویسلی وہ شو بزنس میں شی واز آن ہر پیک, مطلب حسین ترین, اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی. تو
ایسا ہوتا تھا کبھی کہ کبھی جیلس ہوئے ہو مدر سے؟ جیلس میں ہوتی تھی لیکن ان کے ہیروز سے ہوتی تھی کہ وہ مطلب ان کے ساتھ شوٹنگز پہ رہتی ہیں، مجھے ذرا کم ٹائم دیتی ہے. جب میں ٹی وی پہ دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس نہیں تھی تو یہ یہاں پہ تھی، یہاں پہ شوٹنگ کر رہی تھی، یہاں پہ گانا گا رہی تھی. تو وہ تھا ٹائم. لیکن اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ ایک ایکٹریس کے لیے مطلب انہوں نے یہی بہت تھا کہ انہوں نے شادی کی اور میں پیدا ہوئی. تو یہ بھی آج کل کی مطلب جیسے دیکھ لینا ابھی تک کافی شادیاں نہیں کر رہی، وہ سیلفش ہو جاتی ہیں کہ فیم دیکھ کے. تو اتنا ہی کافی تھا کہ انہوں نے شادی کی، میں ہوئی، اور مجھے ٹائم بھی دیا، اچھا ٹائم دیا، لیکن اس وقت وہ شی واز ٹو بزی. اچھا پتہ کیا ہوتا ہے صاحبہ، جب آپ کے پیرنٹس، آپ کی خاص طور پر ماں، مجبوریاں ہوتی ہیں. میری مدر نے بھی ساری زندگی کام کیا ہے، اور جب وہ نہیں ہوتے نا تو دو چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ بچے بہت زیادہ سمجھدار، سینسیبل اور رسپانسبل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے، تھوڑا اپسیٹ ہو جاتے ہیں، تھوڑا سے نا شائع ہو جاتے ہیں، تھوڑا چیزوں سے ہچکچاہٹ سی آ جاتی ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھ میں کانفیڈنس نہیں آ سکا. ایک سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، ہر انسان میں ہوتا ہے، کہ مجھے تھوڑی سی وہ جیسے کہتے ہیں لیکنس رہی. تو وہ تھوڑا پیریڈ تھا ایسا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے ٹائم گزرتا گیا، میری مدر سے میری فرینڈشپ بھی ہے، ہر بات میں ان سے کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے کافی باتیں کرتی ہیں. تو وہ ٹائم گزرتا رہا تو وہ کانفیڈنس آتا رہا. اچھا ابھی مجھے بتائیں، یہ تو مدر جو ایک سپر سٹار، فلم سٹار ماں تھی، ان کے ساتھ ایسا ہوا. پھر ایونچولی آپ نے جب سیٹل ڈاؤن ہوئے تو ہسبینڈ وہ بھی ویری بزی، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں. تو اس میں پھر وہ لگا آپ کو کہ وہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے زندگی میں؟ وہی، اور ان دونوں کی، میرے ہسبینڈ کی اور میری مدر کی کافی عادتیں بھی کافی ملتی ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. تو مجھے لگا کہ میں نے ایک نشو بیگم چھوڑ کے دوسری نشو بیگم کے پاس آ گئی. تو بس یہی تھا کہ مطلب پہلے اپنی امی کی مرضی سے چلتی تھی. تو اب جو بھی مطلب ڈیسیژن لینا ہوتا تھا، کبھی زیادہ کوئی ہوا جیسے ان سے شادی کی بات منوائی، شو بیز کی بات منوائی، تو وہ الگ بات ہے. لیکن انہی کے طور طریقے اور انہی کے گائیڈنس کے ساتھ میں چلتی رہی. اور آج ہسبینڈ جیسے بھی گائیڈ کرتے ہیں لائف میں اور ہر معاملے میں، تو انہی کی مجھے گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. کچھ ایسا جو آپ کرنا چاہتے ہو مگر لوگوں کی گائیڈنس یا انفلوئنس کہہ لیں ان کی وجہ سے نہیں کر سکتے؟ کیا ایسی چیز ہے جو اب تک مسنگ ہے زندگی میں، جو اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہو؟ اپنی مرضی سے میں ایک دن گزارنا چاہتی ہوں. اپنی مرضی سے میں نے سوچا میں ایک دن گزاروں. پہلے ممی کہتی تھیں کہ ڈرائیونگ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، باہر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ٹھیک ہے. اب ہسبینڈ کا وہ مطلب منع تو نہیں کرتے، لیکن ایک روٹین اس ٹائپ کی بن گئی ہے گھر میں کہ بزی انسان اتنا ہوتا ہے کہ بالکل ایک ٹریپ ہو جاتا ہے کہ کاموں میں اور یہ سارا، تو وہ اب وہاں سے نہیں نکل سکتی. اچھا جب آپ اپنی زندگی کا لائف پارٹنر چوز کرتے ہو تو اس کے اندر آپ کو بہت سی اچھائیاں نظر آتی ہیں. کوئی ایک ایسی خامی جو آپ کہتے ہو کہ یار یہ جو ہے نا میرے میاں جی میں اگر نہ ہوتی تو میں ذرا سکون سے زندگی گزار سکتی، زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ہی از ویری کیئرنگ، لونگ اور بہت بہت سنسیئر ہے. بلکہ کافی مجھے جو بھی میری کولیگز جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ مطلب جیسے پہلے پیار کرتے تھے ویسے ہی اب کرتے ہیں. ہاں ایک ہی از ویری فسی اباؤٹ ایٹنگ. اچھا. ہاں بہت زیادہ، وہ کھانے پینے میں بہت تنگ کرتے ہیں. ریئلی؟ لائک کیا مطلب؟ لائک کیا، ابھی
ابھی ریسنٹلی ابھی کوئی گھر میں پارٹی تھی, گیٹ ٹوگیدر تھی, تو اس میں سب کھانے کی بہت تعریف کر رہے تھے. اچھا. اور مجھے آہستہ سے کہے جا رہے تھے کہ کھانا آج میٹھا نہیں ہے. کھانا میٹھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہی تھی ہاں جی, میں نے کہا جی میٹھا ہے, بالکل میٹھا. ہمارے ہاں جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ جب لڑکی یا تو انٹیلیجنٹ ہو, بہت سمجھدار ہو, یا پھر بہت حسین ہو اور کانفیڈنٹ ہو, تو ان کے ہسبینڈس کو نا بڑی انسیکیورٹیز ہو جاتی ہیں, بہت کانشیس ہو جاتے ہیں. تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا یا کبھی کانشیس, اسی لیے تو میں اتنا غائب رہی ہوں اسکرین سے کہ وہ شاید کانشیس ہیں. اور میں ابھی خود بھی نہیں چاہتی کام کرنا, مطلب موویز کا تو میں نے سوچا نہیں, اور باہر میں ان کے بغیر نکلتی نہیں. اتنا مجھے گھومنے پھرنے کا بھی شوق نہیں ہے. ہم جاتے ہیں مطلب فارن کنٹریز وغیرہ جاتے ہیں, اکٹھے جاتے ہیں, تو ایسی مجھے نہیں لگتا کوئی بات ہے, لیکن شاید کسی ان کے دماغ کے کسی حصے میں ہو, کچھ کہہ نہیں سکتی. آپ کیا سمجھتے ہو کہ کب آتی ہیں تلخیاں رشتوں میں؟ تلخیاں تب آتی ہیں جب آپ دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرو. آپ کی اور تھنکنگ ہے, آپ کو آؤٹنگ پسند ہے, میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ گھر بیٹھیں, تو یہاں پہ تلخیاں آ جاتی ہیں. آپ کی اور نیچر ہے, آپ ذرا ٹاکیٹیو ہو, میں ذرا کوائٹ ہوں, تو اس میں مطلب ہر کسی کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, کسی کے اوپر اپنا آپ تھوپنا نہیں چاہیے. صحیح. اچھا, ہمارے پاس صاحبہ کچھ کامنٹس ہیں جو ہم چاہیں گے کہ آپ دیکھیں, جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے جو جس خوبصورتی سے آپ بیان کر رہی ہیں, اور ہم جانتے ہیں, جان بھی چکے ہیں کہ واقعی یو آر لائک دس. تو جو آپ نے اتنا پیار اپنے آپ کو بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں, نیچرلی آپ ہیں, تو وہ جو پیار کرتے ہیں آپ سے, ان کی کچھ باتیں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا. لیٹس ہیو اے لک. وہ صاحبہ بہت کوائٹ اور بڑی شائع قسم کی بچی تھی بچپن میں بھی, اور اب وہ شی از ویری لونگ, بہت پیار کرتی ہے, بہت سپورٹیو ہے, بہت کیئرنگ ہے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے بارے میں بھی, اور میرے لیے بھی وہ بہت لونگ ہے. شی واز جسٹ لائک اے مدر ٹو می. وہ اتنا پیار کرتی تھی مجھے. صبح جب شوٹنگ میں زیادہ تر بزی رہتی تھی, لیکن جب بھی گھر چاہے تھکی ہوئی آئے تو مجھے ہمیشہ پیار کرنا, مجھے کچھ نہ کچھ نیا بنا کے دینا, کھانے کے لیے پوچھنا. تو اب وہ اپنے لاڈوں کو اس نے کنورٹ کر دیا اپنے بچوں میں. اب وہ ان کے ناز اٹھاتی ہے, میں صاحبہ کے ناز اٹھاتی تھی. تو اب یہ ہوا ہے کہ وہ ایک شی از اے ویری گڈ ہاؤس وائف اینڈ شی از اے ویری گڈ مدر آلسو. اب وہ بہت ذمہ دار قسم کی, بڑی بردبار قسم کی ہاؤس وائف ہیں, اور ماشاءاللہ دے آر لیونگ ہیپیلی, اور اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس کرتے ہوئے ان کو نبھانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. سب سے بری عادت وہ, شی از اے بٹ انٹروورٹ. وہ اپنے اندر باتیں اس طرح دبا کے رکھتی ہیں کافی دیر تک, کتنی زیادہ ایکسپریس نہیں کرتی اپنی فیلنگز. زیادہ تر چپ رہنا اور اپنے آپ کو ایکسپریس نہ کرنا. میں کیمرے کے تھرو صاحبہ سے یہی کہوں گی کہ ویل ڈن مائی سویٹ ڈاٹر, تم اپنے گھر کو بہت اچھا سنبھالا ہوا ہے, اور میں اس بات پہ فخر کروں گی کہ جیسے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے, جیسے اپنے میاں کے ساتھ کوآپریشن کر رہی ہے, اٹس مارولس, قابل ستائش ہے. آئی اپریشیٹ یو اینڈ دس از لولی. آئی لو یو صاحبہ. اوکے. اچھا صاحبہ, ایک بات آپ کے بھائی نے کہی کہ جس وقت آپ بہت چپ رہتے ہو, اتنے پیشنٹ ہو جاتے ہو, اتنا چپ رہتے ہو, تو آپ کے اندر بڑی ہلچل ہوتی ہے, بہت اندر بہت توڑ پھوڑ ہوتی ہے. اس پروسیس سے گزرتے ہو؟ کبھی کبھی گزرتی ہوں, کبھی کبھی چاہتی ہوں کہ میں بالکل اکیلی رہوں, اور جہاں بھی مطلب روم بند کر لیتی ہوں اکیلے, تھوڑا ٹائم میں بالکل اکیلے گزارنا چاہتی ہوں. تو اس میں یہ میں کہ کچھ سوچتی رہتی ہوں, پھر میں اب خود ہی اس کا کوئی حل نکال لیتی ہوں کسی سے ڈسکس کیے بغیر, کہ اگر میں یہ کروں گی تو اس سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا,
یا میں کسی کو ہرٹ کر دوں گی ایسے, تو میں خود ہی اس کا حل نکال لیتی ہوں. آپ اپنی زندگی سے اب جس اسٹیج پہ ہو, آنے والے وقت میں کیا چاہتے ہو اپنی زندگی میں؟ میری خواہش ایک تو بچوں کی اچھی پڑھائی, بہت زیادہ. میں اس میں بہت بالکل بھی بہت زیادہ بلکہ اسٹرکٹ ہوں. لیکن یہ بات تو آپ کے بچوں کے حوالے سے ہو گئی نا, آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہو؟ اپنے لیے اپنے لیے یہ چاہتی ہوں کہ ابھی ہم پلان کر رہے ہیں. پہلے مجھے یہ تھا کہ موویز کا شوق تھا, وہ ہے, وہ رہے گا, وہ میرے اندر سے نکل نہیں سکتا. لیکن وہ میں نے ایک پیج ہی پھاڑ دیا ہے کہ مطلب موویز کا تو میں نے سوچا نہیں. اب یہ ہے کہ ٹی وی کے بارے میں میں کچھ سوچ رہی ہوں کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں کچھ کروں, اور وہ بہت اچھا جو میں رول آج تک نہیں کر سکی, وہ اپنے جو بھی ہے میرے اندر ایکٹنگ کافی عرصے کی دبی بھی سپریسڈ, تو وہ اس ٹائپ کے رول کروں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کام کروں. اچھا کوئی پروڈکشن ہاؤس بنائے اپنا. اچھا اپنے ہسبینڈ سے کچھ کہنا چاہتے ہو اسی سلسلے میں؟ بیکاز آئی نو آپ کی مدر نے بار بار یہ بات کی ہے کہ آپ ایکسپریسو نہیں ہو, تو سامنے نہیں ہے, کیمرے کے تھرو کہہ دو جو کہنا چاہتے ہو ان سے, جو آج تک نہیں کہا. نہیں, ایسی بہت سی باتیں میں کر لیتی ہوں, لیکن کچھ باتیں میں ابھی بھی نہیں کر سکتی. کسی ڈیسیجن پہ کوئی ریگریٹ ہے, کوئی پچھتاوا ہے؟ کوئی ریگریٹ, کوئی ریپینٹنس, کچھ بھی نہیں. سب بہت اچھا ہوا. اگر مطلب شوبز میں ناکام ہو جاتی تو پھر ریگریٹ ہوتا. اگر اللہ نہ کرے کہ شادی میں کچھ بھی کمپلیکیشنز ہوتی تو پھر کوئی ریپینٹنس ہوتی یا ریگریٹ ہوتا. تو ایسی تھینک گاڈ ایسی کوئی بات نہیں. ماشاء اللہ, آگے بھی سب ہمیشہ ٹھیک رہے. اس میں شاید یہی ہے کہ میں نے اپنی یہ سارے کام جب تک میری مدر دل سے نہیں مانی, جب تک انہوں نے مجھے دعا نہیں دی, تب تک میں نے یہ کام نہیں کیے. تو اپنے پیرنٹس کو منا کے ان کے دل سے دعا لے کر پھر اگر کوئی کام کرے تو اس میں آپ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. یو آر ساؤنڈنگ ویری سینسیبل, ماشاء اللہ. I want sensible صاحبہ to give a message to the women of our country, جو ہمارے ملک کی عورتیں. میں چاہتی ہوں کہ اپنے ایکسپیرئنس سے, اپنی کامیابیوں سے اور اپنے زندگی سے جو کچھ سیکھا ہے وہ ان سے کہیں. میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ ٹالرنس اور پیشنس ایک ہاؤس وائف میں یا ایک وومن میں ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی وہ ایک مین جسے کہتے ہیں ایک ٹپ ہے, وہ یہی ہے کہ آپ سے لوگ پیار کریں. اور یہ بھی میسج دینا چاہوں گی کہ لیو اینڈ لیٹ لیو, کہ کسی کے معاملے میں انٹرفیئرنس کرنا وہ مجھے بھی نہیں پسند, اور وہ کرنا نہیں چاہیے. بحث اور دوسرے کی جو بھی کوئی کراس کوسچننگ ہوتی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے یہی ہو کہ لوگ آپ سے پیار کریں, آپ لوگوں سے پیار کریں, اور لوگوں کو جیسے وہ ہیں ان کو, اگر اس میں بہت بری عادتیں نہ ہوں, مطلب ایک اپنی پرسنل کسی کی فیلنگ ہوتی ہے اس کو چینج نہ کریں, تو اس کو اسی طرح رہنے دیں, تو لڑائیاں کم ہوتی ہیں اور آپ سے لوگ پیار کرتے ہیں. بہت اچھا میسج. آئی تھنک اٹ از ون آف دا بیسٹ میسیجز جو ہمیں ہمارے گیسٹ نے دیا. تھینک یو سو مچ صاحبہ You're welcome. فار بینگ ہیئر. اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو. It was lovely knowing you. Thank you. Ladies and gentlemen, I want to say one thing to you, especially to the women of our country. بہت ہی خوبصورتی سے صاحبہ نے بیان کیا کہ پیشنس, ٹالرنس اور اگنورنس اگر یہ ہر لڑکی, ہر عورت اور ایون ہر مرد, ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لے, تو جو مشکلات ہم خود اپنی زندگی کے لیے, لوگوں کے لیے جن سے ہم پیار کرتے ہیں یا جو ہم سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے کریٹ کر دیتے ہیں, اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ زندگی گزر سکتی ہے. لوگوں سے پیار کیجیے اور اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ لوگ آپ سے پیار کریں.
I'll see you next time. Allah Hafiz.